دوستوں، اگر آپ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، اپنے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنے نصیبوں کو چمکانا چاہتے ہیں، تو پھر میں آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ لوگ دودھ کے گلاس پر اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کے جسم کے ریشے ریشے کے اندر سے بیماریوں کو نکال کر زائل کر دے گا۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پانی کے گلاس پر بھی اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ان 2 ناموں کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ تحقیق کیا گیا کہ اگر ان 2 صفاتی ناموں کو اکٹھا کر کے پڑھا جائے تو اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوتی ہے، جسم کے ریشے ریشے میں سے بیماریاں نکل کر بھاگتی ہیں۔ اللہ والوں، آج کا جو وظیفہ ہے یہ یا حیو یا قیوموں کا ہے اور یا اللہ یا محمد کا عمل ہے، اور قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص آیات ہے الحمدللہ رب العالمین کی۔ اللہ والوں، یہ 3 وظیفے ایسے خاص ہیں کہ جب ان کو دودھ کے گلاس پر پڑھا جاتا ہے اور ساتھ میں سورۃ الاخلاص شریف کو بھی پڑھ لیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الاخلاص کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آپ لوگ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو نہیں پڑھنا چاہتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ لوگوں نے الگ سے 33 بار پڑھنا ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو پوری ترتیب بتاؤں گا، اور اس وظیفے کی ترتیب اتنی خاص ہے کہ جب آپ لوگ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کو اس کے جب فائدے ملنا شروع ہوں گے، آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو صحت بھی عطا کرے گا، آپ کی بیماریوں کو ختم بھی کرے گا، آپ کے معاملات میں آسانیوں کا باعث بھی بنے گا۔ اگر آپ پہ نظر بد ہے یا کسی نے جادو جنات کے کوئی عملیات کروا دیے ہیں، انشاءاللہ تمام کے تمام معاملات جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، جو لوگ بھی اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں، اللہ پاک ان سب کی چیخیں نکال دے گا۔ اللہ والوں، آپ کے تمام دشمنوں کی آج چیخیں نکل جائیں گی، آپ کی تمام پریشانیوں کا آج آخری حل ہوگا۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ بس میرا رب مجھے صحت عطا کرے، میری صحت اچھی ہو اور مجھے عزت ملے۔ بس پیسہ تو ہم لوگ خود کما لیں گے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی اپنے تقدیر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رزق میں برکت چاہتا ہے، رب کی رضا چاہتا ہے اور بیماریوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اگر میں آپ لوگوں کو اس کے فائدے بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ کے جسم میں درد رہتا ہے، سستی رہتی ہے، چڑچڑاہٹ رہتی ہے، غصوں کا آپ لوگ شکار ہیں، انشاءاللہ اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو پڑھیں، آپ کی چڑچڑاہٹ، آپ کا غصہ سب ختم ہو جائے گا، صحت ملے گی۔ جو بچے کمزور ہیں، جو بچے کمزور ہوتے ہیں نا، وہ تنگ بھی زیادہ کرتے ہیں، وہ روتے بھی زیادہ ہیں، وہ ضد بھی زیادہ کرتے ہیں، ایک بار اس وظیفے کو دودھ پر کریں اور وہ دودھ اپنے بچے کو پلا دیں، اس کا دماغ بھی تیز ہوگا، اس کی پڑھائی میں دل بھی لگے گا، اس کو اگر وہ قرآن سیکھنے جاتا ہے تو ناظرہ پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اللہ والوں، ایک بار جس چیز کو یاد کرے گا وہ بات اس کو یاد رہے گی۔ اللہ والوں، ہمیں ہی اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنی ہوتی ہے۔ بچہ قوم کا بھی سرمایہ ہے اور آپ کے گھر کا بھی سرمایہ ہے، آپ کے بڑھاپے کا بھی سہارا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے بڑھاپے کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس وظیفے کو پڑھیں، دودھ کے گلاس پر پڑھیں، اپنے بچوں کو وہ دودھ پلائیں، انشاءاللہ نیک اولاد بھی ملے گی، اور جو آپ کی اولاد پر نظر بد ہو گئی وہ سب بھی ختم ہوگی، جادو جنات کے اثرات بھی جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ آج کا جو دشمن ہے وہ گولی سے نہیں مارتا، وہ نظر بد سے مارتا ہے۔ اللہ والوں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ صرف توجہ سے پڑھنا ہے، یقین کامل سے پڑھنا ہے، صادق دل سے پڑھنا ہے، کیونکہ یقین کامل تو اور جو لوگ یقین سے وظیفہ کرتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے مالا مال ہو جاتے ہیں۔
جو وسوسے رکھتے ہیں، جو شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کام یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، آپ تمام جہانوں کے رب سے مخاطب ہیں۔ اللہ والوں، آپ تمام جہانوں کے پالنے والے رب سے مخاطب ہیں۔ جب آپ لوگ رب سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے جب آپ لوگ مانگیں گے تو وہ رب کتنا نوازے گا۔ جو رب خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، تم جس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو وہ خود میرا محتاج ہے، اس کو رزق میں نے دیا، اس کو عزت میں نے دی، اس کو شہرت میں نے دی۔ جب سب چیزیں میرے ہی قبضے قدرت میں ہیں تو پھر کیوں میرا دربار چھوڑ کر، میرا در چھوڑ کر کیوں دوسروں کے درباروں میں مانگنے جاتے ہو؟ کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہو؟ اللہ والوں، وہ رب بہت غفور و رحیم ہے، وہ رب بہت بہترین ہے۔ آج اس رب کے دربار میں جھک جاؤ۔ آج آپ لوگ عہد کرو کہ میں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کروں گا۔ اللہ والوں، آپ لوگ آج اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ توبہ کرنے سے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ روحی ودا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ صدقہ دیتے ہو، جب تم صدقہ کرتے ہو تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اللہ پاک کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آج اللہ پاک کی راہ میں کچھ رقم ضرور صدقہ کریں۔ اللہ والوں، صدقے بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ لوگ پیسوں سے ہی صدقہ کریں گے۔ علم کی بات بتا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو راستہ دکھانا، راستوں کے پتھروں کو ہٹانا، گلی کی صفائی کرنا یا پھر مسجدوں کی صفائی کرنا، یہ سب صدقے کے اندر آتے ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث کا مفہوم ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ آپ لوگ اگر اپنے تمام معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ کامیابیوں کے منزلوں پر فائز ہونا چاہتے ہیں، اور کامیابی بھی ایسی جو سلامتی والی ہو، جس کامیابی پر جا کر تکبر نہ آئے، دوبارہ پستی نہ آئے، دوبارہ ناکامیابی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، دوبارہ تکبر نہ کرنا پڑے، تو اللہ والوں آج اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، پانی کے گلاس پر پڑھو یا دودھ کے گلاس پر پڑھو۔ اللہ پاک صحت بھی عطا کرے گا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کرے گا، آپ کے دماغ کی رگیں بھی کھلیں گی، آپ کے معاملات بھی بہتر ہوں گے، جادو جنات کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور جب معاملات بہتر ہوتے ہیں، جب اللہ پاک کی طرف سے مدد آتی ہے تو اللہ والوں، آپ کے دشمن بھی آپ کا وسیلہ بن کر آپ کے لیے کامیابیاں لے کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، وہ رب بہت غفور و رحیم ہے، جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس ہم لوگوں کو اللہ رب العزت پہ توکل کرتے ہوئے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظائف وہ وظائف ہے جب آپ لوگ اللہ رب العزت کے یہ اسم اعظم صرف 41 بار پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ کرنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہوتا ہے، اور یہ دو واحد وہ ہستیاں ہیں جو اگر راضی ہو جائے تو پھر کامیابیاں آپ کے مقدر ہو جاتی ہیں۔ جس طرح سے کلمے کے اندر 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ یعنی نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور دوسرا جز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی اگر لا الہ الا اللہ صرف پڑھا جائے تب بھی کامیابی ممکن نہیں، محمد الرسول اللہ پڑھا جائے تب بھی کامیابی ممکن نہیں۔ دونوں ہستیوں کا اقرار کرنا یہ فرض ہے۔ آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب یہ پورا پڑھیں گے تب ہی، یعنی اللہ کا نام بھی لیں گے اور ساتھ میں محمد مصطفیٰ کا نام بھی لیں گے، تبھی آپ لوگوں کو کامیابیاں ملیں گی۔ اور آج کا وظیفہ بھی یہی ہے، یا اللہ یا محمد، یہی آپ لوگوں نے آج کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، یہ 2 نام، ایک تو رب کا ذاتی نام ہے اور ایک نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں، ان ناموں سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ آج اگر ہماری افضلیت کی کوئی خاص بات ہمارے اندر ہے تو وہ صرف یہی کہ نبی پاک کے امتی ہیں، ورنہ آپ لوگ مجھے بتا دیں کہ آپ کے اندر ایسے کون سے سرخات کے پر ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اشرف المخلوقات کہہ دیا، آپ کو اشرف کہا کہ تمام مخلوقوں پر اشرف ہو تم۔
سب سے بہتر ہو، سب سے افضل ہو، سب سے اعلیٰ ہو، کیوں کہا گیا؟ وجہ صرف ایک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ پاک محبت ہی اتنی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے جو پیارے حبیب ہیں انہوں نے اللہ پاک سے ہمارے لیے اتنی دعائیں کریں کہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی کرتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں۔ جیسے سورۃ الاخلاص کو ایک بار پڑھتے ہیں تو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے، 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ اللہ والوں آپ لوگ خود بتائیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ لیکن آج جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ عمل بہت ہی خاص ہے، آپ کی تقدیر کو سنوار دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، رستوں کی رکاوٹیں ہٹا دے گا، آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے گا۔ اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک نئے ہیں، اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے اب آپ لوگ ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کریے گا، آپ لوگ دھیان سے اس وظیفے کو سنیں اور غور سے آپ لوگ سنیں تاکہ آپ سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ اللہ والوں پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آج کی خاص دعا کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے دعاؤں میں شمولیت ضرور اختیار کرنی ہے، دعاؤں میں ضرور شامل ہونا ہے اور آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ضرور اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، میرے مولا تجھے تیری شان خدائی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، میرے مولا تجھے اس دن کا واسطہ جس دن قبروں سے ہم اٹھائے جائیں گے اور تیرے حضور پیش ہوں گے، تجھے اس دن کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، ہمارے معاملات میں بہتری عطا فرما دے، میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، تو راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جائیں گے، میرے مولا تیری کن کی ہی صرف محتاج ہے، ہماری زندگیاں سنور جائیں گی، نسلیں سنور جائیں گی، میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، جو میری بہنیں میرے مولا رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا کر دے، بہترین رشتے عطا فرما، ایسے معقول اور صالح رشتے عطا فرما کہ مولا پھر دوبارہ وہ لوگ پریشان نہ ہو جو میری بہنیں اپنے سسرال میں بے پناہ کی مشقت کا سامنا ہے، ان کو بے پناہ کی پریشانی کا عالم ہے، میرے مولا ان تمام میری بیٹیوں کی زندگیوں کو خوشگوار بنا دے، ان کی ساسوں کو ہدایت عطا فرما، میرے مولا ان کی نندوں کو ہدایت عطا فرما، میرے مولا ہم سب کو آپس میں محبت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بھائیوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین، آپ کی بولی ہوئی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ رب کا نظام ہے، یہ رب کا نظام ہے میرے اللہ والوں۔ آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ ایک نے آمین کہا تو اس کی ہی دعا قبول ہوگی، اجتماعی دعاؤں کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو عطا کرتا ہے، جتنا اس کو عطا کرے گا اتنا ہی آپ کو بھی عطا کرے گا۔ اللہ والوں آج جب ہی کہا جاتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، کیوں نبی پاک نے فرمایا کہ الصلاۃ مومن، جو دعا ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، تو اللہ والوں آپ نے اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے۔ ہم لوگ رٹی رٹائی دعائیں یاد کر لیتے ہیں اور فرض نماز پڑھنے کے بعد جلدی جلدی ہم نے دعائیں پڑھی اور بس ہاتھ پھیر لیتے ہیں چہرے پہ اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی اچھی قرآنی دعائیں یاد کری ہوئی ہیں، پھر ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ والوں فائدہ رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے اللہ پاک ہمارے قلوب کو جانتا ہے، رب ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ پاک اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ بندہ مانگ کیا رہا ہے، اللہ پاک نیتوں کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت صاف ہے اللہ پاک آپ کو نوازے گا۔
اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے. جب آپ کو وقت ملے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو آپ لوگ لازمی پڑھیے گا. نہ جگہ کی کوئی قید ہے نہ وقت کی کوئی قید ہے. باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی اولاد چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی شادی چاہتا ہے. آج جس کو جو چاہیے مانگ لیجئے گا. اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں بیماری کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. یاد رکھیے گا کہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں. اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے. آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے. صرف اتنی سی آیت ہے جسے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم کی پہلی آیت بھی کہا جاتا ہے، رب کی پسندیدہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے. آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 11 بار پڑھنا ہے. 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، یعنی آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پہلے نمبر پر پڑھا. اب دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. یا اللہ یہ میرے رب کا ذاتی نام ہے، یا محمد یہ محمد مصطفیٰ کا ذاتی نام ہے. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا یا اللہ یا محمد کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے. اب اللہ والوں ایک ذرا دھیان سے بات کو سماعت کریں. اگر آپ لوگ کمزور ہیں، کمزوری بہت طرح کی ہوتی ہے. مردانہ کمزوری بھی ہوتی ہے، جسم ویسے ہی کمزور ہے، سوکھا ہوا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ صحت مند ہو جائیں. آپ کے بچے ہیں اور وہ بچے جو ہیں وہ پتلے ہیں، پتلے دبلے ہیں، کمزور سے ہیں. دیکھیں جو کمزور بچہ ہوتا ہے نا وہ چڑچڑا بھی زیادہ ہوتا ہے، پریشان بھی زیادہ کرتا ہے. اگر آپ کے بچوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، یہ بیماری موجود ہے، وہ دبلے پتلے ہیں، دیکھیں جو دبلا بچہ ہوگا وہ زیادہ روئے گا. یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ لوگ آزما کے دیکھ لیں. ہمارا تجربہ ہے، کہیں لکھا ہوا تو نہیں پڑھا میں نے، لیکن میرا تجربہ ہے. جتنے میں دبلے پتلے بچوں کو دیکھتا ہوں وہ چڑچڑے بہت ہوتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، بہت شیطانیاں کرتے ہیں اور چڑچڑاہٹ بہت ہوتی ہے، ضدی بہت ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کے کوئی ایسے بچے ہیں یا پھر آپ دبلے پتلے ہیں، آپ اپنے اندر اس چیز کو محسوس کریں گے کہ آپ کو غصہ بھی بہت جلد آ جائے گا، ضد بھی بہت زیادہ کریں گے اور روئیں گے بھی آپ بہت زیادہ. تو اللہ والوں صحت مند بچہ جو ہوتا ہے وہ بالکل ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے، نہ وہ اتنا روئے گا، نہ اس کو فکر ہوتی ہے کسی چیز کی، بالکل ٹھنڈا رہتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحت مند ہوں، کمزور ہیں، تو دودھ کے گلاس پہ اس وظیفے کو پڑھیں گے. دودھ ہر گھر میں موجود ہوتا ہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر لے کر آیا جاتا ہے. دودھ کو ابالے، ایک گلاس دودھ کے اوپر آپ لوگ اس عمل کو کر لیں. بچے چھوٹے ہیں، فیڈر پیتے ہیں یا ماں کا دودھ پیتے ہیں تو وہ دودھ کو ماں کو پلا دیں، تاکہ وہ ماں دودھ پیے گی تو ویسے ہی اس کی سینے کے ذریعے بچہ پی لے گا. تو اللہ والوں اس طریقے سے اس وظیفے کو آپ لوگ کر سکتے ہیں. بیماریاں بھی ختم ہوں گی اور طاقت بھی آپ کو ملے گی، روحانی طاقت بھی آپ لوگوں کو ملے گی اور آپ کو جسمانی قوت بھی ملے گی.
آپ کے کمر میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، انشاءاللہ وہ تمام درد آپ کے ختم ہو جائیں گے اگر آپ لوگ ایک دودھ کے گلاس کے ساتھ ایک انجیر بھی لے لیں گے۔ صبح نہار منہ کھا لیں، دوپہر میں کھا لیں، یا بھگو کے رکھ دیں، پانی میں بھگو کے رکھیے گا انجیر کو، اور صبح آپ اس پانی کو بھی پی لیں اور انجیر کو آپ لوگ چبا چبا کے کھا لیں اور ایک گلاس دودھ کا پی لیں۔ 15 دن آپ لوگ پی کے دیکھیں، انشاءاللہ بہترین ریزلٹس ملیں گے آپ کو۔ اول تو پہلے دن سے آپ کو اپنے جسم کے اندر ایک روحانی طور پر قوت بیدار ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ یہ وظیفہ بہت خاص عمل ہے، یہ بیماریوں کو زائل کرتا ہے، جسم کے ریشے ریشے سے بیماری کو نکالتا ہے اور آپ کو ایک صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جو پہلی آیت ہے نا الحمدللہ رب العالمین کی، اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، زہر سے علاج بھی اس صورت کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ والو آپ کے اگر جسم میں کوئی انفیکشن ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، پیشاب کے ذریعے سب وہ اتر جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کی صرف اس ایک آیت کو 11 بار پڑھا، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے 41 بار آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے دودھ کے اوپر یا پانی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ لوگوں نے سورت پڑھنی ہے یہ بڑی خاص سورت ہے، اسے سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، 4 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس سورت کو سورۃ التوحید کہا جاتا ہے، اور اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے، یعنی اللہ پاک کی تعریف بیان کرنا، اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرنا، اللہ پاک کا ذکر کرنا، یہ سورۃ الاخلاص کا خاصہ ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو کس طریقے سے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں اور کوشش کرا کریں جب بھی تلاوت کی جائے ادب سے بیٹھا کریں، اللہ پاک آپ کو سننے کا بھی ثواب عطا کرے گا اور مجھے سنانے کا بھی ثواب ملے گا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طریقے سے آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو 33 بار پڑھنا پڑے گا، اور اگر بسم اللہ کے بغیر پڑھیں گے تب بھی 33 بار ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد الگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 33 بار پڑھنا پڑے گا۔ یعنی آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو الگ پڑھیں گے 33 بار، اور پھر آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ پڑھیں گے 33 بار، تو پھر یہ آپ کا عمل مکمل ہوگا۔ اور آج کا آخری عمل جو چوتھا وظیفہ ہے، جس کے بغیر وظیفہ آپ کا مکمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو زیادہ تر لوگوں کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں وہ توکل کی ہوتی ہیں، اور جو یہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں یا حی یا قیوم کے، یہ بڑے طاقتور نام ہیں، اور یہ اللہ پاک کے سب سے پسندیدہ نام ہیں۔ یا حی ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور یا قیوم ہمیشہ قائم رہنے والے، زندہ جاوید رہنے والے۔ آپ نے ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ذرا پھر ملاحظہ کریں، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو صرف اور صرف 33 بار پڑھیں گے، یہ آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول آخر کوشش کریں کہ درود ابراہیمی آپ لوگ کم سے کم 11 بار پڑھیں، 11 بار نہیں پڑھ سکتے تو 7 بار پڑھیں، 7 بار نہیں پڑھ سکتے 5 بار پڑھیں، 5 بار نہیں پڑھ سکتے تو 3 بار تو لازمی پڑھا کریں، 3 بار اول 3 بار آخر۔ اور درود پاک پڑھنے سے یقین کریں اللہ پاک کی رحمتیں بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں۔ اور اس عمل، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے پہلے استغفار لازمی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا ہے، کیونکہ گناہ جو ہمارے ہوتے ہیں اللہ پاک سچی توبہ کو پسند کرتا ہے۔ چھوٹی سی بات یہ ہے، رب توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک کے قریب ہو جائیں گے، اور جب رب کے قریب ہوں گے رب کی رحمتیں آپ پر نازل و نزول ہوں گی، تو اللہ والوں خود بخود آپ کی وظیفوں میں تاثیر بھی آئے گی، شیطان کی پناہ بھی نصیب ہوگی، اللہ پاک کا قرب بھی ملے گا۔
اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔